ہم لوگ آ چکے ہیں شرنگا پٹنم کے گنبد کے علاقے میں، اور یہاں پہ کافی فیئر جیسا لگا ہوا ہے. میلہ جیسا لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ. تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ گنبد میں کیا ہے. یہ گنبد کا علاقہ دراصل ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا موصولیم ہے، جو کہ شرنگا پٹنم کے ایک اینڈ پہ بنا ہے. کیونکہ مقامی لوگ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں، اس لیے ان کے مقبرے کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ ٹائپ کا بنا لیا گیا ہے. یعنی یہاں پر عام طور پر آپ کو ایک مجمع ضرور نظر آئے گا. یہاں پر گھوڑوں کی سواری ہوتی ہے، ریلیٹڈ سامان ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی توپیں، چھوٹے چھوٹے ٹریز، کپس، پلیٹس، کراکری، اس جیسے چھوٹے معمولی آئٹم جو یہاں پر لوکل ہینڈی کرافٹ ہے اس کے پروڈکٹس یہاں پہ ملتے ہیں. اچھا ہے نا. تو یہ ہے روزہ، یہاں پہ آ چکے ہیں ہم. اور یہ نہر جا رہی ہے یہاں سے، بہت انٹرسٹنگ چیز لگی مجھے. تو یہاں پہ کاویری سے نکلتی ہوئی نہر بھی ہے جس کا پانی کافی صاف ہے. اور شرنگا پٹنم کیونکہ دونوں طرف سے دریا ہے، کاویری ندی دونوں سائڈ سے بہتی ہے، تو اس کو پوری طریقے سے اریگیٹ کرنے کے لیے بہت ساری نہریں نکال دی گئی ہیں. اب ہم لوگ چل رہے ہیں اس موصولیم کے اندر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے دروازے اس ٹائم کے یہاں پر موجود ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں. کافی فیمس یہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے. اور اندر داخل ہوتے ہی آپ کو الگ سا ہی ایک سیرین سا ماحول، ایک عجیب سی کامنس اور ایک عجیب سا سکون نظر آئے گا. اس جگہ میں واقعی کوئی خاص بات ہے جو آپ کو پہلا قدم اندر رکھتے ہی فیل ہوگی. یہاں پہ ضرور آپ کو احساس ہوگا کوئی بزرگ شخصیت آرام فرما رہی ہیں. اس ایریا میں بہت زیادہ آپ کو گرینری ہے، اور اس زمانے کی جو یاد ہے ٹیپو سلطان سے ریلیٹڈ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. جی تھوڑا سا ان کی وفات کے بعد یہاں پر انگریزوں نے انہیں یہاں پہ مدفون کر دیا تھا، جیسے کہ ان کی ول تھی، اور اس میں گنبد کی کچھ تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہے. بیسیکلی یہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ مدفون ہیں، اور ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں ہی اس کو بنا لیا تھا. یعنی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت یہ ٹیپو سلطان نے بنا لیا تھا یہ موصولیم، اور یہیں پر اپنی قبر کی بھی جگہ چھوڑ دی تھی. تو ٹیپو سلطان کی لائف میں ان کی دوران ان کی زندگی جو بھی ان کے اہل خانہ خاص لوگ جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو ان کو یہاں لا کر کے دفنایا جاتا تھا. اور ٹیپو سلطان کی جب وفات ہوئی، ان کو جب شہید کر دیا گیا انگریزوں کے ذریعے، انگریزوں نے جب انہیں شہید کر دیا تو ان کو بھی یہیں پر لا کر کے ان کی آخری خواہش کے مطابق یہاں پر دفن کیا گیا. اور کیونکہ بہت خوبصورت علاقہ ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے یہاں پر خاص طریقے سے ایک گارڈن ڈیزائن کیا تھا، اور اس کے بیچ میں ایک موصولیم بنایا تھا اپنے والد کا اور اپنا بھی ساتھ میں. اور اس کے ساتھ جو ہے مسجد بھی اٹیچڈ ہے یہاں پر، اور بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اس میں مدرسہ چلتا ہے، آج بھی مدرسہ وہ قائم ہے. اور یہاں پر مختلف بزرگ شخصیات بھی دفن ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت ساری قبریں ہیں، گارڈن جو ہے اس کے اندر بھی قبریں آپ کو نظر آ جائیں گی. تو یہ ایک طرح سے قبرستان ہے بیسیکلی، اور اس کے اندر بیچ میں ٹیپو سلطان کا مقبرہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا آرکیٹیکچر ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں اس کے اندر، دیگر چیزیں ہیں. ابھی تو فوٹو گیلری وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر، اور اس زمانے میں اس کا کچھ اور انتظام یہاں پہ کچھ اور یوز ہوتا ہوگا، کوئی حوض ہوگا یا کچھ یہاں پر مجلس وغیرہ ہوتی ہوگی. تو خیر ہم نے بھی یہاں پر چپل اتار کے اور اندر جانا جاری رکھا. دیکھیے کیا ویو ہے، کیا نظارہ ہے. بہت ہی خوبصورت یہ مونیومنٹ ہے، اور اس کا بہت زیادہ احترام ہے. جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کی کافی قدر کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو شدت پسندی ابھی رائج ہوئی ہے موجودہ حکومت کے دور میں، اس سے ٹیپو سلطان کی مقبولیت کو کم کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ٹیپو سلطان کی عزت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ان کے اہل خانہ دفن ہیں. اس میں ان کی
وائفس کی اور ان کے جو بچے ہیں ان کی مزاریں ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ تر پکی مزاریں ہی ہیں، اور ان پر پھول وغیرہ لوگ چڑھائے ہوئے ہیں، اور کچھ چھوٹی قبریں ہیں جو بچوں کی ہیں، اور جو ہے کچھ بڑی قبریں ہیں. تو ان کی بیگمات کی ہیں، ان کی بہنوں کی ہیں یہاں پر، اور ان کے بچوں کی ہیں. شاید ایک یا دو بچوں کی قبر یہاں پر ہے. اور یہ وہ مدرسہ ہے اور مسجد ہے بیسیکلی جو ٹیپو سلطان کے مقبرے سے ملی ہوئی ہے، اور یہاں پر لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جس وقت ہم پہنچے یہاں پر. اور اب ہم مزار کے اندر جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ فارسی میں اشعار لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں فارسی جو تھی وہ رائج زبان تھی، اور عام طور پر جو رولرز ہوتے تھے یا جو مسلمان حکمراں ہوتے تھے وہ فارسی کو ہی یوز کرتے تھے. اس میں جو ہے کچھ فارسی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. سید شہدائے عرب سبت نبی، لخت جگر فاطمہ و جان علی، از فاطمہ و حیدر دکنی ٹیپو سلطان شہیداش. رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں. اس کے بغل میں بھی جو ایک کتبہ لگا ہوا ہے، یہ قبریں ہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اوپر سے آپ دیکھیے کتنا خوبصورت یہ مقبرہ ہے، کتنا خوبصورت گنبد ہے اس کا. اور اس میں جو ہے ان کے والد یعنی حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزاریں ہیں، اور ساتھ میں کسی اور کوئی بزرگ شخصیت ہیں جو یہاں پر ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. تو یہ چادر جو شیر کی کھال کی مانند ہے وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر چڑھائی گئی ہے. اور اس کے بغل میں جو بیچ کی قبر ہے وہ ان کے والد یعنی حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. اور تیسری جو ہے وہ غالباً ان کی والدہ کی ہے یا شاید کسی اور بزرگ شخصیت کی مزار ہے، دیٹ آئی ایم ناٹ شیور آف. لیکن یہ جو بغل میں اگل بغل جو قبریں ہیں وہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی ہیں. تو دیکھیے بہت ہی خوبصورت مونیومنٹ ہے. اس کے ساتھ اس کے جو باؤنڈری ہے یا جو اس کا جو برآمدہ ہے اس کے اندر بھی مختلف لوگوں کی قبریں ہیں. ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کی قبریں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی. اور ٹپیکل دکنی آرکیٹیکچر ہے، اسی جیسے پلرز ہیں، اور ایک اینڈ پہ مسجد ہے، دوسرے اینڈ پہ حوض ہے، یا اس زمانے میں کچھ مجلس وغیرہ لگانے کے لیے ہالز بنے ہوئے ہیں اور برآمدے ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر آ کر کے الگ ہی کیفیت طاری ہو رہی ہے ان مزاروں کو دیکھ کر کے اور ان جو ہے قبروں کو دیکھ کر کے، اور لگ رہا ہے کہ کافی سکون کی جگہ ہے اور کوئی اللہ والے ہیں جو یہاں پر آرام کر رہے ہیں. اور سامنے جو مسجد ہے اس میں عصر کی نماز ہو رہی ہے، چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں. اور ہم لوگ کیونکہ قصر پڑھ چکے تھے، ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی پہلے ہی، تو ہم نے ان کے ساتھ جوائن نہیں کیا. لیکن بہت ہی اچھا لگا. وہاں پر جو مدرسہ ابھی بھی جاری ہے اور اس میں چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ٹیپو سلطان کے مقبرے کی سمجھیے سائے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ ہماری امت کے نوجوانوں میں وہی جذبہ اور وہی شجاعت پیدا کرے جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میں تھی. تو یہ وزٹ کرنے کے بعد ہم واپس ہو لیے، اور بہت ساری یادیں یہاں سے ہم لے کر کے جا رہے ہیں. بہت سارے ایموشنز ہیں جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں. اور علامہ اقبال کی وہ شاعری جو انہوں نے ٹیپو سلطان کو ڈیڈیکیٹ کر کے لکھی تھی وہ بھی ہمارے دل میں ہے، اور ہم اسے گنگنا رہے تھے من ہی من. تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے اور وہ تاثیر پیدا کرے جو ہمارے اکابرین میں تھی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میں تھی. اسی دعا کے ساتھ ہم لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور آگے کی ویڈیوز میں بنے رہیے. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے، اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.